بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مناسبت ماہ کے عنوان سے پروگرام کے آغاز کا پہلا دن ہے، تو ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام سے متعلق کچھ وضاحت کروں۔ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے، اس سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، اس سے انسان سیکھتا ہے۔ تاریخ کو بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے؟ اس لیے دہرایا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ انسان نے جو اس میں خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اس سے آئندہ پرہیز کرے، اور جو اچھے کام اس سے سرزد ہوئے ہیں اس میں مزید بہتری لائے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تاریخ میں نے اس طرح سیر کی جس طرح کہ میں ان تاریخ والوں میں سے ہوں، اور میں نے تاریخ سے عبرت حاصل کی۔ تو ہم نے یہ پروگرام اسی سلسلے میں شروع کیا ہے تاکہ ہم اس مہینے کے تاریخی واقعات کو دہرائیں اور ان سے خود بھی عبرت حاصل کریں، اور آپ کی خدمت میں بعض گزارشات پیش کریں۔ یہ ہم نے ماہ ربیع الثانی کی تاریخی واقعات کو انشاءاللہ دہرائیں گے اس مہینے میں، اور اس سے حاصل شدہ نکات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ماہ ربیع الثانی میں جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے پہلا واقعہ یکم ربیع الثانی کو قیام توابین ہے۔ توابین کا قیام، ان کی دشمن کے خلاف جنگ۔ واقعہ کربلا کے بعد کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ واقعہ کربلا نے تاریخ میں کتنا اثر چھوڑا، کتنی تبدیلی لائی، اور واقعہ کربلا کے بعد کتنے مظالم ہوئے شیعان اہل بیت پر، اور واقعہ کربلا کے بعد کتنے مومنین نے جانیں قربان کی اہل بیت کے راستے میں، امام حسین کے راستے میں اور اسلام کے راستے میں، اور کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے ہر قسم کی کوشش اور سٹرگل کی۔ مثلا زید بن علی کا قیام ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ دشمن نے بھی کوشش کی کہ شیعوں پر مسلسل وار کرے، ان کو دباؤ میں رکھے اور ان پر مظالم کے پہاڑ ڈھا دے، لیکن اس کے مقابلے میں قربان جاؤں شیعان اہل بیت پر، شیعان علی پر، عاشقان امام حسین پر دشمن کا ظلم بڑھتا رہا، لیکن ان کی کسی صبر میں کمی نہ آئی اور تگدو اپنی جاری رکھی۔ دنیا رواں دواں رہی، ظالم ختم ہو گئے اور ان کا ظلم ختم ہو گیا، لیکن شیعان علی ان مظالم کی تنگ گھاٹی سے گزرنے کے بعد آج بھی زندہ اور تابندہ ہیں، اور اپنے روشن اور دردوں سے بھری اور کامیابیوں سے ہمکنار تاریخ پر فخر کر رہے ہیں۔ توابین کا واقعہ اس طرح ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے، اور خط لکھنے والوں میں مومنین بھی تھے اور غیر مومنین بھی تھے، اہل بیت کو چاہنے والے بھی تھے، اہل بیت کو نہ چاہنے والے بھی تھے۔ اور اس وقت کی صورتحال کو اب جائزہ لیں تو کوفہ میں 3 قسم کے افراد رہتے تھے اس وقت۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے دل و جان سے، اہل بیت کے دشمن ناسبی اور اہل بیت سے بغض رکھنے والے، اور تیسرے افراد وہ تھے کہ وہ جو ہر ہوا کے ساتھ چل پڑتے تھے، کبھی وہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ، کبھی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، اور کبھی امام حسین کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوفہ کی اکثریت کی یہ کیفیت کیوں تھی؟ کیوں وہ ہر ہوا کے ساتھ چل پڑتے تھے؟ کیوں ان میں مستقل مزاجی نہیں تھی، پائیداری نہیں تھی، ٹھہراؤ نہیں تھا، دلیری نہیں تھی، شجاعت نہیں تھی؟ دباؤ آ جاتا تو گھبرا جاتے تھے، پیسے نظر آتے تو بک جاتے تھے، اور جب
اہل بیت کی مظلومیت کو دیکھتے تھے تو انہیں اہل بیت پر رحم کا آتا تھا، اور رحم کرتے ہوئے اہل بیت کا ساتھ دینے کا نعرہ لگا دیتے تھے۔ اصل میں کوفہ کے جو لوگ تھے وہ خاندانی نہیں تھے، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کی جڑیں نہیں تھی، ان کے قبائلی سسٹم میں مضبوطی نہیں پائی جاتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کوفہ خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ شہر آباد ہوا ہے ایز اے چھاونی۔ ایران پر حملہ کرنے کے لیے ایک کوفہ کے علاقے جس کا نام ہیرا تھا، اس کو چھاونی کے طور پر انتخاب کیا۔ مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف کلچر رکھنے والے افراد، مختلف تہذیب رکھنے والے افراد، مختلف لہجے رکھنے والے افراد یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں ایز اے لشکر اسلام۔ یعنی ان میں سے ایک قبیلے کے لوگ نہیں تھے، ایک لہجے کے لوگ نہیں تھے، ایک ثقافت کے لوگ نہیں تھے، لہذا ان میں پائیداری اس وجہ سے نہیں پائی جاتی تھی۔ جذباتی تھے، گھبرا جاتے تھے، جذبات میں آ جاتے تھے، نظریات کے بجائے احساسات کو فالو کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ وہ جذبات میں آ کر انہوں نے خط لکھ دیا، پھر جذبات میں آ کے مسلم میں نکیل کا ساتھ دیا، پھر ڈر کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کوفہ کے جو لوگ تھے وہ تین قسم کے تھے: اہل بیت سے بغض رکھنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اور وہ لوگ جو جذباتی تھے، اہل بیت سے جذباتی لگاؤ رکھتے تھے بعض اوقات، لیکن ڈر بھی جاتے تھے، لالچ بھی ان کے ذہن میں تھی، اپنی فیملی کا خیال بھی ان کے ذہن میں تھا، اپنے قبیلے کا خیال بھی ان کے ذہن میں تھا۔ ساری چیزیں ان کو سوچتے تھے، اور بعض اوقات سوچنے کے بعد کبھی مثبت نتیجہ نکال دیتے تھے، کبھی منفی نتیجہ۔ اس وجہ سے کوفہ کے لوگ اکثریت ان کی جذباتی تھی، لیکن جو اہل بیت کے ماننے والے تھے، سوال یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے انہوں نے اگر خط لکھے ہیں تو امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام حسین کو فالو کیوں نہیں کیا؟ کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ ان کا شمار شہدائے کربلا میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ حبیب بن مظاہر کی طرح کیوں نہیں تھے؟ مسلم بن اوسیہ کی طرح کیوں نہیں تھے؟ یہ نافع بن حلال کی طرح کیوں نہیں تھے؟ بریر کی طرح کیوں نہیں تھے؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت جو اہل بیت کے ماننے والے تھے کربلا میں نہیں آئے، وہ نہ آنے کی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تھی کہ اکثر ان میں جو شیعان علی تھے وہ جیل میں تھے، ان میں سے بعض افراد نظر بند تھے، ان میں بعض افراد پر کڑی نظر تھی گورنمنٹ کی طرف سے۔ کوفہ میں کرفیو تھا اور یہ نہیں آ سکے۔ میں یہ واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں، کوفہ کے لوگوں کی تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ قیام توابین سے متعلق آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قیام توابین جو یکم ربیع الثانی 65 ہجری کو ہوا ہے، یہ قیام اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اور یہ جو لوگ آئے ہیں امام حسین کے لیے، انہوں نے جانیں قربان کی ہیں، امام حسین کے لیے فداکاری کی ہے، کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ ہوا اس طرح کہ کوفہ کی اکثریت نے امام حسین کو خط لکھا، اور یہ بھی جان لیں کہ کوفہ کی جو اکثریت ہے خط لکھنے والی، یہ امام حسین کو امام معصوم نہیں مانتی تھی کہ لوگ الزام دیں کہ یہ کوفہ کے لوگ شیعہ تھے، انہوں نے خود خط لکھے اور پھر انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا اور بعد میں یہ توابین کہلائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں خط کی عبارت یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی امام نہیں ہے، آپ آئیں اور ہماری امامت کے منصب کو سنبھالیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا کوئی شیعہ ایسا لکھ سکتا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے؟ ہمارا کوئی امام نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ لکھ سکتا ہے کہ میرا کوئی امام نہیں؟ یہ کبھی ممکن نہیں۔ بلکہ شیعہ اگر خط لکھے گا تو اس طرح لکھے گا کہ اے امام معصوم، آپ ہمارے امام ہیں، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور دن بدن شریعت میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور دین انحراف کی طرف جا رہا ہے، آپ آئیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔
بس کوفہ کے لوگ شیعہ نہیں تھے، بس وہ شیعہ نہیں تھے، کون تھے؟ شیعہ اس عنوان سے کہ وہ امام کو معصوم مانے اور امام حسین کو تیسرا امام مانے، اس عنوان سے کہ وہ امام حسین کی اتباع کو اپنے لیے واجب سمجھیں، ان کی اطاعت کو اپنے لیے واجب سمجھیں، اور اس بات کے قائل ہوں کہ امام حسین امام معصوم ہیں اور علم غیب کی منزل پر فائز ہیں۔ بس کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے امام حسین کو، اور خط لکھنے کے بعد جب امام حسین نے اپنے نمائندے کو بھیجا، کسی حد تک مسلم عقیل کا ساتھ دیا، لیکن آخر میں بے وفائی کر گئے، آل بیت کا ساتھ نہیں دیا، واقعہ کربلا میں شریک نہیں ہوئے، شہادت کی سعادت سے ہمکنار نہیں ہوئے۔ امام حسین کی شہادت کی خبر جب کوفہ پہنچی تو ان لوگوں نے جب بی بی زینب کے خطبے سنے، امام زین العابدین کی وہ کیفیت سنی، اس سرا کو دیکھا، تو ان میں انقلاب آیا اسی 61 ہجری سے۔ تو انہوں نے پشمانی کا اظہار کیا اور 61 ہجری سے سٹرگل کرنا شروع کر دی کہ ہم نے قاتلان امام حسین سے انتقام لینا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ انہوں نے اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اپنی افرادی قوت بڑھانا شروع کر دی۔ افرادی قوت انہوں نے بڑھائی اور اس میں تقریباً 4 سال لگ گئے، اور جب یہ توابین انہوں نے قیام کیا دشمن کے خلاف، تو اس وقت اسلامی مملکت کی ظاہری طور پر اسلامی مملکت کی کیفیت یہ تھی، یزید مر چکا تھا، فنار ہو چکا تھا، اس کی جگہ مروان آ چکا تھا، مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، اور کوفہ میں اس کے بھائی عبداللہ بن زبیر انصاری کی حکومت تھی، یا اس کی افراد میں سے کوئی فرد تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس پوزیشن میں 4000 افراد اکٹھے ہوئے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ ان کو توقع تھی کہ زیادہ افراد آئیں گے، 19,000 افراد آئیں گے، لیکن 4000 اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے پہلے یہ سٹرگل کی کہ اپنے قیام کا، اپنی جنگ کا آغاز کوفہ سے کریں، اور جنگ کا آغاز عبداللہ بن زبیر انصاری سے کریں، یعنی عبداللہ بن زبیر کا جو نمائندہ تھا، کوفہ کا گورنر تھا، اس سے آغاز کریں۔ لیکن ہوا اس طرح کہ وہ عبداللہ بن زبیر انصاری نے چلاکی کی، ہوشیاری کی، اور کہا کہ میں بھی امام حسین کے خون کا طلبگار ہوں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ انتقام لیا جائے، لہذا آپ میرے خلاف جنگ نہ لڑیں بلکہ مروان کے خلاف جنگ لڑیں۔ تو لہذا کوفہ سے جنگ کا آغاز نہیں ہوا، یہ لوگ آئے ہیں، ایک چھاونی تھی نخیلہ جس کا نام تھا، وہاں پر اکٹھے ہوئے، اور پھر وہاں سے کربلا آئے، گریہ وزاری کی ہے، پشمانی کا اظہار کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے توبہ کی ہے۔ پھر یہ بین النہرین کی سرزمین کی طرف آ گئے ہیں، اور ایک مقام تھا جس کا نام تھا عین الوردہ، ان کا آمنا سامنا ہوا ہے عبید اللہ ابن زیاد کی سپاہ کے ساتھ، اور یہاں پر جنگ ہوئی ہے، اور پہلے مرحلے میں جنگ یہ لوگ جیت گئے ہیں، دوسرے مرحلے میں یہ لوگ جنگ جیت گئے ہیں۔ اب دوسرے مرحلے کا جب آغاز ہوا تو ان کا جو سربراہ تھا جس کا نام تھا سلیمان سرد خزائی، جو انصاری ہیں اور یہ پیغمبر کے زمانے میں تھے، اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ خط لکھنے والے شیعہ تھے، خط لکھنے والے جو افراد تھے ان کے سربراہ سلیمان سرد خزائی، یہ
یہ پیغمبر کے صحابی ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں خط لکھنے والے شیعہ ہیں، سلیمان سرد خزائی نے خط لکھا ہے، یہ صحابی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے خط لکھنے والے صحابہ تھے، اور اس نے ساتھ بھی نہیں دیا، بعد میں پشمانی کا اظہار بھی کیا ہے، توبہ کا اظہار بھی کیا ہے. اور کربلا کے واقعے میں صحابہ کا جو کردار ہے وہ دونوں طرف پایا جاتا ہے. حبیب ابن مظاہر پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اسی میدان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ تھے، یہ صحابہ کی اولاد تھے، یزید کے ساتھ تھے. عمر سعد پیغمبر کے صحابی سعد بن ابی وقاص کے فرزند ہیں. اور جو نظریہ شیعہ کا ہے صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ سارے عادل نہیں ہیں، ان میں نیک لوگ، اچھے لوگ، بزرگ لوگ، عظیم ہستیاں ان میں موجود ہیں جنہوں نے پیغمبر کی خاطر جنگ کی، پیغمبر کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے لڑے، پیغمبر کی خاطر اپنے بیٹوں سے لڑے، پیغمبر کی خاطر انہوں نے اپنے والدین سے لڑائی کی، جھگڑا کیا. اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہری طور پر صحابہ کہلاتے تھے لیکن نفاق ان میں بھرا ہوا تھا. قرآن میں جا بجا آیات ہیں ان سے متعلق، اور ایک پوری سورہ قرآن نے نازل کر دی ہے منافقین کے بارے میں. بس اگر خط کسی نے لکھا ہے تو وہ صحابی تھا. سلیمان سرد خزائی جنگ کے دوسرے مرحلے میں میدان میں داخل ہوئے اور انہوں نے آواز دی، یا عباد اللہ من اراد البکور الی ربہ والتوبہ من ذنبہ والوفاء بعہدہ، کہ جو آدمی بھی چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، گناہوں کی بخشش ہو جائے اور اپنے عہد کی وفا کرے، وہ میرا ساتھ دے. سنگین قسم کی جنگ ہوئی. اس مرحلے میں بھی فتح ملی توابین کو. اس کے بعد تیسرے مرحلے کی جب جنگ شروع ہوئی تو رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کی فوج نے ایک زبردست حملہ کیا، توابین کو شکست ہوئی. سلیمان ابن سرد خزائی شہید ہو گئے، اور ان کے بعد کمانڈر چیف بنے مسیب. تاریخ میں مسیب کا لفظ لکھا ہے، بعض جگہ مسبب کا لفظ بھی اس کے بارے میں لکھا گیا، کیونکہ پرانے زمانے کی جو تاریخ تھی اس میں نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، بے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور پھر ان کو بھی شہادت ہوئی. اب کئی افراد شہید ہو گئے توابین میں سے، اور اب بچے کھچے لشکر کو لے کر رفع ابن شداد بجلی کوفے کی طرف روانہ ہو گئے. اور یہ افراد تاریخ میں توابین کہلائے. اب اس تاریخی واقعے سے ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں سبق مل سکتا ہے؟ کیا جان سکتے ہیں؟ نیت کا صاف ہونا مہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اچھا کام امپورٹنٹ ہے، لیکن وقت پر کرنا ضروری ہے. کہ یہ لوگ پشمان ہوئے، انہیں شہادت نصیب ہوئی، یہ میدان میں نکلے، دشمن پر حملہ آور ہوئے، دشمن کو کسی حد تک شکست دی، لوگوں کو کسی حد تک انہوں نے بیدار کیا، لیکن دیر سے ایسا کام کیا. بعض اوقات کام نہیں، ٹائم امپورٹنٹ ہوتا ہے، وقت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور دوسرے لوگوں کو شکست کیوں ہوئی؟ کیونکہ اتفاق نہیں تھا، اتحاد ان میں نہیں تھا. اتحاد ان میں نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی. اب یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قیام توابین ہے، مختار نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس کی دو وجہ بیان کی جاتی. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مختار ثقفی اس وقت جیل میں تھے. دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں، جیل میں نہیں تھے، موجود تھے، لیکن وہ توابین کی جو ہے اسٹریٹجی تھی، ان کا جو پلان تھا
ان کا جو منصوبہ تھا اس کے مخالف تھے، کیونکہ توابین کا مین مقصد یہ تھا کہ پشمانی کا اظہار کریں، توبہ کریں اور اس راستے میں مارے جائیں۔ ان کا مقصد نہیں تھا کہ وہ حکومت حاصل کریں، کمانڈ حاصل کریں، گورنر بن جائیں، خلافت کو ہاتھ میں لے لیں۔ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ پشمانی کا اظہار کریں اور توبہ کریں، خدا ان کی توبہ قبول کر لے۔ تو اسی وجہ سے مختار نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ بس تاریخ میں یہ دو مختلف واقعات ہیں، قیام توابین اور قیام مختار۔ اس کے بعد جو تاریخ میں واقعات ہوئے، 3 ربیع الثانی کا واقعہ ہے۔ امین نے اپنے بھائی مامون کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، یا اس کے والد نے جو وصیت کی تھی، ان دونوں کے والد نے اس کی خلاف ورزی کی۔ یہ واقعہ 194 ہجری قمری میں ہوا ہے۔ ہوا اس طرح کہ ہارون رشید ملعون اس نے مرتے وقت، اس کے 2 بیٹے تھے، امین اور مامون۔ امین کی والدہ عرب تھی اور ہارون کی زوجہ تھی، اور مامون جو تھا اس کی والدہ ایرانی تھی، اور اس کی والدہ جو ہے وہ ہارون کی زوجہ نہیں تھی بلکہ کنیز تھی۔ یعنی جو امین ہے وہ زبیدہ کا بیٹا ہے، اور مامون ایک کنیز کا بیٹا۔ 2 وجہ سے عرب میں مامون کو کم سمجھا جاتا تھا۔ ایک اس کی ماں عرب نہیں تھی اس وجہ سے، دوسرا کنیز کا ہی بیٹا تھا، ماں کی کنیز تھی۔ ہارون نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے بعد خلیفہ امین ہے، اور مامون فوج کا کمانڈر رہے گا۔ لیکن جو امین کا ایڈوائزر تھا اس نے اسے مشورہ دیا کہ یہ مامون تیرے لیے خطرناک ہے، فوج کا کمانڈر ہونا تمہارے لیے خطرناک ہے، لہذا تم اسے اس منصب سے ہٹا دو۔ اس نے اس منصب سے ہٹایا، اختلاف آگے بڑھے اور جنگ کی صورت حال جو ہے یہ اختلاف اختیار کر گئے، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ مامون نے بغداد پہ قبضہ کر لیا اور امین کو قتل کر دیا۔ نہ فقط قتل کیا بلکہ اس کی لاش کو اپنے دارالخلافہ کے سامنے لٹکا دیا اور آنے والوں کو کہا کہ اس کی لاش کو یا اس کے سر کو جوتے مارے جائیں، اس کی توہین کی جائے۔ ایک شخص انہی افراد میں کہ جو آئے تھے جوتے مارنے کے لیے، وہ دل سے امین کا خیر خواہ تھا۔ اس نے کہا کوئی ایسی ترکیب کی جائے، ایسا رویہ اختیار کیا جائے تاکہ مامون اپنے اس کام سے جس کے ذریعے وہ امین کی توہین کر رہا ہے دستبردار ہو جائے۔ وہ شخص آیا، اس نے آتے ہی توہین کی امین کی ساری الوس کی لاش کی، اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ اس پر بھی اور اس کے باپ پر بھی خدا کی لعنت۔ مامون سن رہا تھا۔ یہ مامون کے دل پر ہی بات لگی کہ یہ لوگ امین کی توہین نہیں کر رہے بلکہ میری توہین کر رہے ہیں، کیونکہ باپ تو ہمارا مشترک ہے نا۔ یہ اگر میرے باپ کو گالی دیں گے، امین کے باپ کو گالی دیں گے، گویا یہ میرے باپ کو گالی دے رہے ہیں۔ اس نے فوراً وہاں سے اپنے بھائی کے سر کو یا لاش کو اٹھوا لیا۔ تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں ربیع الثانی کے مہینے میں، انہی میں سے غزوہ غابہ ہے۔ غابہ عربی میں کہتے ہیں جنگل کو، اور پیغمبر کے زمانے میں 80 یا 84 غزوے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کی جو جنگیں تھیں وہ 2 قسم کی تھیں، ایک جس میں پیغمبر خود شرکت فرماتے تھے، جس طرح غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ تبوک ہے، اور کچھ جنگیں ایسی تھی خود تشریف نہیں لے جاتے تھے بلکہ اپنے اصحاب میں سے کسی کو کمانڈر بنا کر بھیج دیتے تھے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔
اور پیغمبر کی تمام جنگیں، چاہے غزوہ ہو چاہے سریہ ہو، یہ دفاع تھا، تہاجم نہیں تھا، حملہ نہیں تھا، اٹیک نہیں تھا، کسی پر زیادتی نہیں تھی۔ بدر دیکھیں، کفار نے حملہ کیا، پیغمبر نے دفاع کی۔ احد دیکھیں، کفار نے حملہ کیا، پیغمبر نے دفاع کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پیغمبر حتیٰ اگر دفاعی جنگ بھی کرتے تھے، اس کے لیے اصول مقرر کیے ہوئے تھے پیغمبر نے، کہ رات کو حملہ نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، پانی کو زہر آلود نہیں کرنا، خواتین کا احترام کرنا ہے، بچوں پر اسلحہ نہیں اٹھانا، اور جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس پر حملہ آور نہیں ہونا، اور ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور انہی غزووں میں سے غزوہ غابہ، جو 4 ربیع الثانی کو وقوع پذیر ہوا ہے۔ مشرکین میں سے ایک بدماش تھا، ظالم شخص تھا، جس کا نام تھا عیینہ ابن حسن یا حسین، ہے صاد نون، اور بعض جگہ حسین بھی لکھا ہے صاد ہے۔ اس نے کیا کیا کہ نبی کریم کے جو اونٹ تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہاں پر جو افراد کام کر رہے تھے ان پر ظلم کیا، اور حضرت ابو ذر کے بیٹے کو شہید کر دیا اس نے، اور پیغمبر کے جو اونٹ تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پیغمبر کو جب خبر ملی تو پیغمبر نے ایک لشکر بھیجا ان کی طرف، اور سخت قسم کی لڑائی ہوئی، جس میں صحابہ میں سے ایک صحابی محرز ابن نزلہ شہید ہو گئے، اور کفار میں سے 4 افراد مشرک ہلاک ہوئے، جس میں عیینہ کا بیٹا حبیب بھی تھا۔ اور پیغمبر نے 500 افراد اس طرف بھیجے اور خود بھی تشریف لے گئے، اور اس غابہ کے مقام کے قریب ایک جگہ ہے زیکار، وہاں پر پڑاؤ ڈالا وہاں پر۔ اور اسی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے، غزوہ زیکار بھی کہا جاتا ہے، اس کے 2 نام ہیں اس غزوہ۔ اور پیغمبر نے مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا عثمان بن مکتوم کو، پیغمبر کے عظیم اور عظیم القدر صحابی تھے، ان کو اپنا جانشین بنایا، اور سعد بن عبادہ کو 300 افراد کے ساتھ مدینہ کی حفاظت پر مامور کیا، کہ نبی کریم باہر تشریف لے جا رہے ہیں، امام علی بھی نہیں ہے، تاکہ دشمن مدینہ پر حملہ آور نہ ہو، اس جو ہے وہ جگہ کو خالی اور خلا کو دیکھتے ہوئے حملہ آور نہ ہو، اس لیے وہاں پر پیغمبر گرامی نے مقرر کیا کس کو؟ سعد بن عبادہ کو، کیونکہ مدینہ کی آبادی 3 قسم کی تھی: مسلمان، منافقین، اور یہودی۔ اور ہمیشہ یہودیوں سے اور منافقین سے خطرہ رہتا تھا کہ وہ کہیں سے مدینے کو خالی پا کر کے اس پر حملہ آور نہ ہو جائے، اور ایسا واقعہ ہوا ہے بعض مقامات پر۔ اس لیے جو معاہدہ پیغمبر نے کیا تھا میثاق مدینہ کے عنوان سے یہودیوں کے ساتھ اور مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ، اس میں سے ایک شک یہ تھی کہ دشمن کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں کی حفاظت کی گارنٹی ہوگی، اور یہودیوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اس کی خلاف ورزی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ معاہدہ انہوں نے توڑا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اور جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ مشہور و معروف روایت، مشہور و معروف تاریخ ہے کہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے،
جو ہمیشہ سازشیں کرتے تھے. حالانکہ یہ یہودی وہ تھے کہ جو مدینے میں اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ پیغمبر کا ساتھ دیں، اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے تاکہ جو آخری زمانے میں پیغمبر آئیں ان کو ویلکم کہیں، اور ان کی سپاہیوں میں ان کا شمار ہو، ان کے پیروکاروں میں ان کا شمار ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا تھا کہ آخری زمانے کے نبی ظہور کریں گے، تشریف لے آئیں گے احد کے پہاڑ کے قریب سے، اور اسی وجہ سے بیت المقدس انہوں نے چھوڑا اور چھوڑ کر مدینے میں آ کر آباد ہو گئے. اور قرآن کہہ رہا ہو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور پیغمبر کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچے کو جانتا ہے کوئی. ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ پیغمبر کے لیے آئے، پیغمبر کو جانتے تھے، پیغمبر کے کردار کو جانتے تھے، پیغمبر کے عمل کو جانتے تھے، پیغمبر کے اخلاق کو جانتے تھے، پیغمبر کے رکھ رکھاؤ، برخورد اور پیغمبر کے سلوک کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کا ساتھ کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ اور بہت کم لوگ ان میں سے مسلمان ہوئے. اس کے مقابلے میں مدینہ کے عام لوگ، اوس و خزرج کے افراد زیادہ مسلمان ہوئے. کیوں مسلمان نہیں؟ اپنی ضد کی وجہ سے. ساری نشانیاں دیکھ لی، پیغمبر میں جو نشانیاں ایک پیغمبر میں ہوتی ہیں پیغمبر میں موجود تھی، اور وہ جگہ بھی جہاں سے انہیں خبر ملی تھی کہ پیغمبر ظہور کریں گے، تشریف لے آئیں گے، پھر کیوں پیغمبر کو انہوں نے نہیں مانا؟ کیوں فالو نہیں کیا؟ کیوں یہ پیروکار نہیں بنے؟ کیوں یہ عبداللہ انصاری کی طرح نہیں ہوئے، سلمان فارسی کی طرح نہیں ہوئے، مقدار کی طرح نہیں ہوئے، ابو ذر کی طرح نہیں ہوئے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کہنے لگے کہ ساری نشانیاں تو موجود ہیں، ان کے نبی پر حق ہونے کی وجہ سے کے لیے ساری نشانی موجود ہیں، انبیاء جیسا صبر ہے ان میں، رسولوں جیسی بردباری ہے، ان کا جو تبلیغ کا انداز ہے انبیاء کی طرح ہے، اور جو کتاب لائے ہیں وہ گزشتہ کتابوں کی تائید کر رہی ہے، تورات اور موسیٰ کو مان رہی ہے کتاب. پھر کیوں انہوں نے فالو نہیں کیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ذاتی انا اور ضد کی وجہ سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. بعض اوقات انسان ذاتی انا اور ضد کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے. شریعت نے کہا حسد نہ کرو، حسد کرنا شروع کر دیتا ہے. شریعت نے کہا غیبت نہ کرو، غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے. ساری چیزیں ذاتی انا کی وجہ سے ہوتی ہیں نا، یا لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا خوف کی وجہ سے ہوتی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال ہے یہاں پر، جو لوگ نواس رسول کے مقابلے میں میدان کربلا میں آئے وہ کس وجہ سے آئے؟ کیوں آئے؟ لالچ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے. اور اسی طرح جن لوگوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد، وصال کے بعد آل بیت کا ساتھ نہیں دیا، آل بیت کو فالو نہیں کیا، آل بیت کے ہمراہ نہیں رہے، آل بیت کو ان کا حق دینے میں ہمراہی نہیں کی، مدد نہیں کی، کوشش نہیں کی، کیا وجہ تھی؟ یا لالچ تھی، یا خوف تھا، یا تعصب تھا. کہنے لگے خلافت اور نبوت ایک خاندان میں نہیں ہونی چاہیے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ خدا نے کرنا، خاندان میں ہو یا نہ ہو. لیکن لوگ ضد میں آگے تعصب کی وجہ سے. من تعصب او تعصب فقد خلا ربق الایمان عن عنقہ. جو آدمی تعصب کرے گا، تعصب کی طرف چلا جائے گا، یا تعصب کی اسے اپنی طرف کھینچ لے، قد خلا ربق الایمان من عنقہ، تعصب کرے گا تو ایمان اس کی گردن سے نکل جائے گا. یا ایمان کا آسان کہوں، ایمان کی نشانی اس کی گردن سے ہٹ جائے گی. من کان فی قلبی حبۃ من خردل من عصبیۃ بعث اللہ یوم القیامہ ما آراب الجاہلیہ. کہ جو آدمی
جس کے دل میں رائی کے برابر، دانے کے برابر تعصب پایا جائے گا، خدا قیامت کے دن اسے عرب کے جاہلوں کے ساتھ معشور کرے گا، ابو جہل کے ساتھ معشور کرے گا، عرب کے کفار کے ساتھ معشور کرے گا۔ بس اسلام نے تعصب کو منع کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، بلتستان کے رہنے والے ہیں، بلوچستان کے رہنے والے ہیں، یو کے رہنے والے ہیں، ناروے کے رہنے والے ہیں۔ نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون اہل بیت سے زیادہ محبت کرتا ہے، کون اہل بیت کو زیادہ چاہتا ہے۔ بس تعصب آڑے آ گیا کہ یہودیوں نے اسلام سے انکار کر دیا۔ کیا تعصب تھا؟ کہنے لگے کہ یہ محمد اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، اگر اسحاق کی اولاد میں سے ہوتا تو ہم اس کو فالو کرتے، اس کو مان لیتے، اس کے پیروکار بن جاتے، اسلام لے آتے۔ اور یہ کیونکہ اسماعیل کی اولاد سے ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اسحاق کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسماعیل و اسحاق۔ اسحاق کی والدہ سارہ تھی، اسماعیل کی والدہ ہاجرہ تھی۔ اور یہاں پر یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ذبیح اللہ اسماعیل ہیں، یہودی کہتے ہیں نا اسحاق ہے، کہ چاہتے ہیں کہ وہ مرتبہ اسحاق کو ملے۔ کیوں؟ کہ ان کے آباء و اجداد میں جس ہستی کا شمار ہوتا ہے وہ اسحاق ہیں۔ اور اسلام نے رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ یہ عمل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ امام علی ارشاد فرماتے ہیں من ابطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جو آدمی اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا، اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ یعنی معیار عمل ہے، کردار ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے، ذاتی ایبلٹی ہے۔ رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی چیز بھی نہ قبول کی جائے گی نہ ریجیکٹ ہوگی۔ دیکھیں پیغمبر کا سگا چچا ابو لہب، اس کے چچا ہونے میں، رشتے میں کوئی فرق نہیں ہے، رشتے کے لحاظ سے اسی طرح چچا جس طرح دوسرے چچا، جس طرح عباس ہیں، جس طرح حمزہ ہے۔ لیکن قرآن نے نفرین کی، تبت یدا ابی لہب و تب، لیکن اس کے مقابلے میں سلمان فارسی ہیں، پیغمبر سے زبان نہیں ملتی، رشتہ نہیں ملتا، رنگ نہیں ملتا، ثقافت نہیں ملتی، لیکن اتنے قریب آ گئے ہیں عمل کی وجہ سے کہ پیغمبر فرماتے ہیں سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ عرب کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیشہ فخر کرتے تھے، بیٹھتے تھے، فخر کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ محفل جمی ہوئی تھی، ہر عرب اپنا حسب و نسب بیان کر کے فخر کر رہا تھا کہ میرا دادا کون تھا، میرا والد کون تھا، ہمارے خاندان کی، ہمارے قبیلے کی تعداد زیادہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ عرب بعض کا تعداد پہ اتنا فخر کرتے تھے، گنتے گنتے زندہ افراد کم پڑ گئے تو قبروں تک چلے گئے، قبریں گننا شروع کر دی۔ تو سلمان سے کہنے لگے سلمان، ہم نے تو اپنا رشتہ، اپنا شجرہ، اپنے آبا و اجداد کا نام لے لیے، تو بیان کرے، طنز سے کہا۔ تو سلمان نے اپنے رشتے کو اس طرح بیان کیا، فرمانے لگے میں غلام تھا، خدا نے محمد کے صدقے مجھے آزاد کر دیا ہے، میں کچھ نہیں تھا، مجھے خدا نے محمد کے صدقے سب کچھ عطا کر دیا ہے، یہ میرا حسب نسب ہے۔ بس جس چیز پر ہمیں فخر کرنا چاہیے یہ بات ہے کہ ہم کتنے اہل بیت کے قریب ہیں، اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں اور محبت کے کتنے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ حسب نسب پر فخر کرنے کے بجائے اپنے عمل پر فخر کریں، اپنی صاف نیت پر فخر کریں، اپنے دل پر جو اہل بیت سے جڑا ہوا ہے، اہل بیت کے عشق میں غرق ہے، اس پر فخر کریں۔ شہداء کربلا میں سارے اہل بیت کے خاندان سے نہیں تھے، لیکن وہ مقام پایا،
وہ منزلت پائی شہدائے کربلا نے اپنے عمل کے ذریعے جو ممکن ہے بعض ایسے افراد نے نہ پائی ہو جو خاندان اہل بیت میں سے۔ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری سے عرض کرتے ہیں، خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہدایت ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ڈاکٹر غلام حسین عادل صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جو مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ شیعان حیدر قرار و محبان اہل بیت جہاں کہیں ہیں خدایا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔